बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवानो। 3 खबरें आपसे शेयर करनी है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मिलिट्री एकेडमी काकोल में आज़ादी परेड से खिताब किया। दूसरी खबर यह है कि इमरान खान साहब के भांजे और पीटीआई के डाई हार्ड वर्कर वकील हैं, बैरिस्टर हैं, बहुत अच्छा उनका नाम है, बाय प्रोफेशन एक लॉयर हैं, हसन नियाजी साहब जी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरी खबर यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। चौधरी परवेज़ इलाही साहब फिर नैब के हत्थे चढ़ गए हैं। तीनों खबरें मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहली खबर यह है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में आज़ादी परेड से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान 2 कौमी नज़रिए पर बना, अफवाज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। कौम को 76वां जश्न आज़ादी मुबारक हो। 76वां इसलिए सर सॉरी ज़रा थोड़ी जो है ना वो मेरी उर्दू ज़रा थोड़ी कमज़ोर है, इसलिए ज़रा मैं अटक गया था। और फिर वो कहते हैं कि आज का दिन हमारे मादरे वतन के दिफा के लिए अज़म की तजदीद का दिन है। हम अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन से बखूबी आगाह हैं। पाकिस्तान को मुस्तहकम और खुशहाल मुल्क बनाना हमारा मिशन है। कौम और फ़ौज में दरार डालने की मज़मूम कोशिश नाकाम होगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है उन्होंने कहा है कि कौम और फ़ौज के अंदर दरार डालने की मज़मूम कोशिश नाकाम होगी। सर ये पैगाम उन लोगों को जो अब तक आर्मी के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, जो बैठकर आर्मी के ख़िलाफ़ ट्रोलिंग्स करते हैं, जो बैठकर आर्मी के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं, ये उनको पैगाम है, ये साफ़ और आम अल्फाज में कि कोई जो है वो माफ़ी नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं है, कोई माफ़ी काबिल कबूल नहीं होगी। अब बहुत बर्दाश्त कर लिया आपको। ये जो दुश्मन है, ये मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि यहाँ के लोग ही, वो लोग जो इस वक्त अफवाज पाकिस्तान जो है उसको हकारत की निगाह से, एक दुश्मनी की निगाह से देखते हैं। असल में सर पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो इसलिए खटकती है लोगों को कि हम लोग जो है एक दफ़ाई मजबूत पोजीशन में है और हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है वो दुनिया की मजबूत तरीन फ़ौज कहलाती है। एक अमरीकी ने कहा था कि ये जो अफवाज पाकिस्तान है इससे पंगा लेना आसान नहीं है। ये ना समझना कि ये पाकिस्तान की फ़ौज जो है ये हार मान लेगी, ये शिकस्त तस्लीम कर लेगी। ये बहुत ताकतवर और बड़ी मजबूत फ़ौज कहलाती है। तो सर फिर आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। उन्होंने कहा कि हमें खौफ और मायूसी फैलाने वालों का मनफी प्रोपेगेंडा मुस्तरद करना होगा। ये उन लोगों को जो सारा दिन बैठकर मनफी प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, इस तरह की जो है वो फजूल किस्म की ख़बरें जो हैं उसको तड़का लगा के, मसाला लगा के, मिर्चें लगा के, फ्राई करके फिर लोगों के सामने पेश करते हैं और फिर कहते हैं कि जी पाकिस्तान में ये होने जा रहा है, पाकिस्तान में वो होने जा रहा है। ये जो इस किस्म की खौफ और मायूसी फैलाने वाली ख़बरें थी ना, और जो मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे थे, आर्मी चीफ ने कहा कि इस सबको हम मुस्तरद करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि ये अनासिर मुआशरे में नाउमीदी फैलाने की नाकाम कोशिशों में सरगर्म हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं आर्मी चीफ साहब जो हैं वो मिलिट्री एकेडमी काकोल में आज़ादी परेड से जो उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा कि ये अनासिर मुआशरे में नाउमीदी फैलाने की नाकाम कोशिशों में सरगर्म है। अब आर्मी चीफ ने जी इदारे को तो सियासत से पाक कर दिया। ये बहुत अच्छा, एक बड़े वेल रिप्यूट शख्स हैं, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, डिग्निटी है, ऑनरेबल शख्स हैं और बहुत मोअज़्ज़ज़ हैं फ़ौज पाकिस्तान के सरबराह की हैसियत से। अब तक जो उनकी परफॉर्मेंस है वो काबिल तारीफ़ है, काबिल सताइश है। लेकिन सर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आर्मी चीफ जो है वो एक बात क्लियर कर चुके हैं कि सर अब उनको माफ़ी नहीं मिलेगी। जो फ़ौज पाकिस्तान पर बैठकर तनकीद करते हैं या जो फ़ौज पाकिस्तान पर बैठकर उसके ख़िलाफ़ साजिशें तैयार करते हैं, अब उनको किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलेगी। ये फ़ैसला हो चुका है, ये फ़ैसला ताकतवर हलकों का है कि अब जो हमारी ज़ुबान में हमसे जवाब लेना चाहता है वो तैयार रहे। ये एक आम और सादा अल्फाज में मैं आपको बात बता रहा हूँ। फिर दूसरी जी खबर ये है कि हसन नियाजी साहब जो हैं जी वो गिरफ़्तार हो चुके हैं।
اور وہ ایبٹ آباد سے گرفتار ہوئے یہ صاحبزادے ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب کے، ہمارے استاد محترم سینئر صحافی، اور حسان نیازی کو اس الزام میں گرفتار کیا گیا کہ جو 9 مئی کے واقعات تھے، جو جناح ہاؤس پر حملہ ہے، بیسیکلی اس جناح ہاؤس پر جو 9 مئی کو حملہ ہوا اس الزام میں حسان نیازی کو گرفتار کیا گیا۔ ایبٹ آباد سے وہ سنا کہ جی وہاں پر کسی جگہ پر رپورٹ تھے اور آرمی چیف نے بھی وہاں پر جانا تھا، ملٹری اکیڈمی کا کول کی آزادی پریڈ سے خطاب کرنا تھا، تو وہیں پر وہ ایبٹ آباد میں ہی موجود تھے۔ تو ایبٹ آباد سے ہی وہاں سے اطلاعات موصول ہوئیں کہ جی یہ موصوف یہاں پر چھپے ہوئے ہیں، ان کو پکڑا اور ان کو پکڑ کے دھر لیا گیا اور ان کو لے گئے۔ اب کیا ہوتا ہے وی ڈونٹ نو، کیونکہ سر پاکستان میں کانسٹیٹیوشن سپریم ہے، آئین سپریم ہے، جس کو سزا ہونی ہے آئین اور قانون کے مطابق ہونی ہے۔ تو 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس میں پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آرمی کا بہت کلیئر کٹ سٹانس ہے، بہت واضح موقف ہے کہ جو ہماری ثانوی حیثیت کو چیلنج کرے گا اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، وہ چاہے کسی بھی ادارے سے ہے، چاہے وہ ہمارے ادارے سے ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ سے ہے، چاہے وہ سول سوسائٹی سے ہے، چاہے وہ کوئی عام شہری ہے، کوئی بھی ہے، اس کو معافی نہیں ملنی۔ سر معافی اس کو ملے گی جو اس گناہ میں شریک نہیں ہوگا، اسی کو معافی ملے گی جس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس حوالے سے فوج پاکستان میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور آرمی چیف نے جو تقریب میں باتیں کی ہیں، ابھی تو میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے ڈسکس کی ہیں، ابھی تو وہ باتیں جو اگر میں آپ کے سامنے لے آؤں تو آپ کی ہوائیاں اڑ جائیں سر، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آپ لوگ سر پکڑ کر بیٹھ جائیں کہ اب ہونے کا جا رہا ہے۔ اگلے دنوں میں بڑی خطرناک جو ہے کارروائیاں ڈلنی ہیں۔ ابھی 9 مئی کے واقعات میں ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا جن پر الزام تھے، ابھی کچھ لوگوں کے موبائل فونز ٹریس ہوئے، ان کی لوکیشنز ٹریس ہوئیں، ان کے موبائل سے وہ ڈیٹا نکالا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کے موبائل فونز کو ریویو کیا جا رہا ہے، چیک کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے تھے، ان کی ایکٹیویٹیز کیا تھیں، یہ کس طرح سے جو ہے وہ انسٹرکشنز لے رہے تھے، کون دے رہا تھا انسٹرکشنز۔ بہت سے لوگ ابھی پکڑے جائیں گے۔ ابھی تو سر یہ صرف ٹریلر تھا، ابھی پوری مووی چلنی ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں جی وہ ماشاءاللہ ان کو پھر گرفتار کر لیا گیا۔ ماشاءاللہ اس لیے کہا ہے کہ سر دیکھیں ابھی وہ نکلے تھے بیچارے، اب ان کو پھر دھر لیا گیا۔ پرویز الہی کو اڈیالہ جیل سے نکلتے ہی گرفتار کر لیا گیا، ان کو سینٹرل جیل اڈیالہ سے رہا ہوتے نیب کی ٹیم نے دوبارہ گرفتار کر لیا۔ اب نیب ٹیم نے پرویز الہی کو جوڈیشل کمپلیکس راولپنڈی میں ڈیوٹی جج کی عدالت میں پیش کر کے راہداری ریمانڈ کی درخواست کی۔ ڈیوٹی سول جج نے پرویز الہی کو 1 دن کے راہداری ریمانڈ پر نیب لاہور کے حوالے کر دیا۔ پرویز الہی کو ڈسٹرکٹ گجرات اور منڈی بہاؤالدین میں ترقیاتی منصوبوں میں 1 ارب 25 کروڑ کے کرپشن کیس میں گرفتار کیا گیا۔ یہ بھی بتا رہا ہوں کس کیس میں، پھر سن لیں۔ پرویز الہی کو ڈسٹرکٹ گجرات اور منڈی بہاؤالدین میں ترقیاتی منصوبوں میں 1 ارب 25 کروڑ کے کرپشن کیس میں گرفتار کیا گیا۔ ان کے خلاف 23 ارب مالیت کے 226 ٹھیکوں میں فرنٹ مینوں کے ذریعے 100 ارب کی کرپشن اور کک بیکس وصول کرنے کا الزام ہے۔ پھر سن لیں ان کے خلاف 23 ارب مالیت کے 226 ٹھیکوں میں فرنٹ مینوں کے ذریعے 1.25 ارب کی کرپشن اور کک بیکس وصول کرنے کا الزام ہے۔ نیب کے مطابق ملزمان نے من پسند ٹھیکیداروں کو نوازنے کے لیے گجرات اور منڈی بہاؤالدین میں کل 226 ٹھیکے منظور کروائے۔ وزیر اعلیٰ آفس سے وزارت مواصلات کو 184 سمریوں کی منظوری کے لیے ڈائریکٹ احکامات بھی جاری کیے گئے۔ یہ تھا الزام پرویز الہی صاحب کے اوپر جس میں ان کو دھرا گیا، جس میں وہ دھر لیے گئے کہ کرپشن بھی کی، ٹھیکوں میں کک بیکس بھی وصول کیے، اس کے بعد وزارت مواصلات سے اس کی سمری کی منظوری کے لیے ڈائریکٹ احکامات بھی جاری کیے۔ اور سر وزیر اعلیٰ بن کے شاہانہ پروٹوکول، شاہانہ کرپشن، شاہانہ لوٹ مار، شاہانہ خزانہ خالی، کیا کیا کیا، اس الزام میں پرویز الہی صاحب دھر لیے گئے۔ میں یہ الزام نہیں لگا رہا، یہ میں چیزیں بتا رہا ہوں جو لکھی ہیں میں نے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آگے تحقیقات ہوں گی تو سر پتہ چل جائے گا، لیکن پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کی جان اس لیے بھی نہیں چھوٹنی کیونکہ سر ان کو پہلے بتایا گیا تھا کہ آپ تحریک انصاف میں جا کر ایک بلنڈر کر چکے ہیں، اگر وہ تحریک انصاف نہیں چھوڑیں گے ان کی جان نہیں چھوٹنی۔ ایک الزام تو یہ ہے، یہ بالکل بکواس اور بیکار الزام ہے، یہ الزام نہیں، ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں۔ یہاں پر کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ پابندی یہ ہو کہ جی یہ پارٹی چھوڑ دے، پی ٹی آئی چھوڑ دے، جو لوگ جا رہے ہیں اپنی مرضی سے جا رہے ہیں،
ان کو پتہ ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے بعد پارٹی کے اندر رہ کر پارٹی کے بیانیے کو، اس کے سٹانس کو کسی بھی صورت ہم کسی کے سامنے ڈیفینڈ کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور ہم کوئی جسٹیفیکیشن دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ پرویز الہی صاحب پکڑے جائیں، ان کے اوپر کرپشن کے الزامات ہوں اور پھر کوئی اور بہانہ بنا دیا جائے، وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ آپ جو مرضی بعد میں خبر بنائیں، لیکن سر پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ بہت سنگین ہیں، اور اب وہ ان سنگین الزامات سے یا تو خود کو بری الذمہ قرار دے دیں، یا وہ اپنی کی گئی کرپشن کے اوپر قوم سے معافی مانگ لیں اور عدالت میں کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ جی میں نے یہ سارا کچھ کیا۔ اگر وہ سارے راز اگل دیں گے تو بہت سے لوگ پکڑے جائیں گے، کیونکہ سر بعد میں بہت سے وعدہ معاف گواہ آ جائیں گے۔ اور محمد خان بھٹی کا تو آپ کو پتہ ہے، جو پرنسپل سیکرٹری تھے ان کے، جو ایڈوائزر ٹو سی ایم تھے، انہوں نے جو انکشافات کیے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا جب ان کیسز کے فیصلے آنے ہیں۔ پرویز الہی صاحب بھی گرفتار، حسان نیازی صاحب بھی گرفتار، آرمی چیف کا قوم کے نام پیغام اور دشمنوں کو منہ توڑ جواب، بڑی امپورٹنٹ خبریں تھیں جو میں نے آج آپ کے سامنے شیئر کی۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔